السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 483۔ چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھیے، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ تو میں نماز پر مضمون دے رہا تھا، وہی مضمون چل رہا ہے، لیکن بیچ میں یہ مختصر چیز سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے، تو کبیرہ گناہ سے کتنا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صغیرہ گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھو، خدا کی طرف سے اس کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے۔ نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ حضرت سلیمان ابن مغیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، ایک گناہ کیا میں نے، چھوٹا تھا وہ گناہ، لیکن جسے میں نے حقیر سمجھا کہ کوئی بات نہیں، چھوٹا صغیرہ گناہ ہے۔ رات کو میں سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے سلیمان، صغیرہ گناہوں کو بھی حقیر اور ناچیز نہ سمجھ، یہ صغیرہ کل کبیرہ ہو جائیں گے۔ وہ گناہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور انہیں کیے ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہو، لیکن اللہ کے پاس وہ صاف صاف لکھے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ برائی سے اپنے نفس کو روکے رکھ، اور ایسا نہ ہو جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے، بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک۔ بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا برائی سے اپنے نفس کو روکے رکھ، اور ایسا نہ ہو جا کہ مشکل سے نیکی کی طرف آئے، بلکہ اونچا دامن کر کے بھلائی کی طرف لپک۔ جب کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل اڑنے لگتا ہے، اور اسے خدا تعالیٰ کی جانب سے غور و فکر کی عادت الہام کی جاتی ہے۔ اپنے رب سے ہدایت طلب کر اور نرمی اور ملائمت کر، ہدایت اور نصرت کرنے والا رب تجھے کافی ہوگا۔ جب یہ بات ان کو پہنچی تو یہ بہت روئے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور دامن پھیلایا اور کہا کہ اللہ، میں نے چھوٹا ہی گناہ کیا ہے، لیکن تو مجھے معاف کر دے، اب میں صغیرہ گناہ بھی نہیں کروں گا۔ آواز آئی کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے یہ سبق دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، گناہ اگر ہوں گے تو دوسرے گناہ کو کھینچے گا، نیکی کریں گے تو دوسرے نیکی کو کھینچے گی۔ یہ بہنیں ہوتی ہیں، گناہ دوسرے گناہ کی بہن اور نیکی دوسری نیکی کی بہن۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی نیکی کرے گا تو دوسری نیکی کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نیکی کرنے کی توفیق بھی مانگیں۔ اب جو ہے چونکہ نیکی کرنا ہے تو میں آپ کو ایک مختصر چیز بتا رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے۔ یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر اللہ ہمیں دکھائی دے اور اللہ کو ہم پوچھیں کہ اللہ تجھے کیا پسند ہے، تو جواب یہی آئے گا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہے، فوراً اس وقت پڑھ لیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیز کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت
ٹوٹ ٹوٹ کر ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تعجب کی بات ہے کہ صبح میں آدمی اپنے بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتا ہے، ہم اپنے بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے تو اٹھائیں گے، لیکن فجر کی نماز کے لیے ہم نہیں اٹھاتے۔ یہ ہمارے معاشرے کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے اسلام پر اور دین پر مکمل طریقے سے عمل کیا تو انشاءاللہ رات کو ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی یا دن میں ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے اندر اسلام کو اور ایمان کو داخل کر دے گا۔ صبح اٹھو گے اور اخبار دیکھو گے تو لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں ملک نے اسلام قبول کر لیا، فلاں ملک نے اسلام قبول کر لیا، فلاں ملک نے اسلام قبول کر لیا۔ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ دین کو پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈی کرے، وہ دن اللہ ہمیں دکھائے کہ ہم ہواؤں کے ذریعے سے اللہ دین کو دنیا میں پھیلائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔